آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبور 15 اور اس کی پہلی 3 آیات۔ کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھنے میں رہنمائی کر دیں۔ زبور 15 اور اس کی پہلی 3 آیات۔ اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوئے مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔
خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا کہ وہ کون ہے جو خدا کے گھر میں رہ سکتا ہے، وہ کون ہے جو خدا کے شہر میں رہ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کون ہے جو نجات پا سکتا ہے، کون ہے جو عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو ایمان اس سے پہلے ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان کے بغیر عمل آپ جتنے مرضی کر لیں، خدا کے نزدیک اس کی قدر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے وسیلے سے آپ کی نجات نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا جس پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے عمل کے ذریعے سے ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر بھی جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ایمان کے بعد کی حالت ہے، یہ پہلے کی نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے، اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا، تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ یعنی دو سوال ہیں کہ جن کے جواب مختلف طرح سے دیے جائیں گے۔ پہلی بات کہ تیرے خیمے میں کون رہے گا، جیسے خیمہ اجتماع تھا، دوسرے لفظوں میں آپ اس کو ہیکل کہہ سکتے ہیں کہ تیری ہیکل میں کون رہے گا، اور دوسری بات کہ تیرے کوہ مقدس پر، یعنی جو تیرا شہر ہے، شہر یروشلیم ہے، اس میں کون سکونت کرے گا۔ جاتے ہیں کسی بھی بڑی سوسائٹی کے اندر اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں یہاں پر جگہ خریدنا چاہتا ہوں یا یہاں پر میں گھر خرید کر رہنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کے ہاتھ میں ایک فائل پکڑائیں گے کہ جس پر ان کے سارے اصول و ضوابط لکھے ہوں گے، جس پر یہ لکھا ہوگا کہ آپ کس وقت تک باہر رہ سکتے ہیں، مخصوص وقت ہوگا کہ جس کے بعد آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوڑتے بھاگتے ہوئے اسی وقت کے حساب سے آپ چلیں گے۔ دوسرے لحاظ سے جو کھانے پینے کے بارے میں، شاپنگ کے بارے میں، گھومنے پھرنے کے بارے میں، اور پھر جو میوزک وغیرہ ہے اس کو استعمال کرنے کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں اس میں انسٹرکشنز موجود ہوں گی اور آپ کو ان کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو جرمانے کی لسٹ ہوگی کہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو اتنا جرمانہ پے کرنا پڑے گا، کہ آپ نے ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے جو اصول اور قانون ہیں ان کو مانا نہیں ہے، ان کا لحاظ نہیں آپ نے رکھا، تو اس وجہ سے آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر 3 4 5 قانون آپ نے مسلسل توڑے اور اس کا جرمانہ بھی نہیں دیا تو ان کے پاس یہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پولیس کے حوالے بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک دنیا میں رہتے ہوئے، ایک عام سے شہر میں رہتے ہوئے ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، تو اگر وہ اصول اور قانون بنا سکتے ہیں تو خدا بھی اپنے شہر میں رہنے کے لیے اصول اور قانون بنا سکتا ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نے اگر یہ چیز سیکھی ہے تو یہ سیکھی اس وجہ سے ہے کہ خدا نے پہلے یہ طریقہ اپنایا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی میرے شہر میں، میرے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو وہ ان اصولوں کے مطابق رہ سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر بیان کیا گیا، جو سب سے پہلا اصول بیان کیا وہ ہے وہ جو راستے سے چلتا ہے۔ راستہ مراد سیدھا، یعنی کہ وہ شخص کہ جو سیدھی چال چلتا ہے، جو بالکل سیدھا چلتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی باتوں میں کوئی ول چھل نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، یعنی کہ وہ اپنی راہ پر چلتا رہتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی راہ کو جو اس نے خدا کی راہ اختیار کی ہوتی ہے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے یہ سکڑی راہ ہے، یہ تنگ راہ ہے، وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ اس راہ پر مجھے کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مجھے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے وہ اسی راہ پر چلتا رہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز وہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو راستے سے چلتا ہے اور صداقت کا کام کرتا ہے۔ صداقت سے مراد سچائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیتا ہے کہ چاہے مجھے گھاٹا ہو، چاہے جو کچھ مرضی ہو، لیکن میں سچائی ہی سے کام لوں گا، میں کبھی بھی جھوٹ سے کام نہیں لوں گا۔ میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھوں گا کہ خدا کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے کوئی اس بات کا الزام نہ لگائے کہ میں نے اس بات میں جھوٹ بولا۔ اور یہ بھی ایک صفت ہے اس شخص کی کہ جو اس شہر میں رہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد
اور دل سے سچ بولتا ہے۔ وہ صرف سچ اس لیے نہیں بولتا کہ دنیا اسے سچا کہے، وہ اس لیے سچ بولتا ہے کہ یہ سچائی اس کے اندر ہے، اور جب بھی وہ سچ بولے گا تو یہ اس کی عادت میں شامل ہوگا، اس لیے نہیں کہ وہ اس لیے سچ بول رہا ہے کہ وہ ایماندار کہلا سکے، کوئی اس کو ایماندار کہہ سکے، بلکہ وہ اس لیے سچ بولتا ہے کہ یہ اس کی پرسنالٹی کے اندر شامل ہو چکا ہے، یہ اس کے خون کے اندر شامل ہو چکا ہے، اور وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ یہ سچ اس کی رگوں میں ہے، یہ سچ اس کی روح میں ہے، اس لیے جب بھی موقع ملے گا وہ سچ ہی بولے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس لیے یہاں پر لکھا گیا، ان الفاظ کے ذریعے سے لکھا گیا، اور دل سے سچ بولتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، بہتان سے مراد بھی ایک طرح سے جھوٹ ہی ہے، کہ وہ کبھی بھی اپنی زبان سے، جیسے ہم نے پیچھے ایک چیز پڑھی، اور دل سے سچ بولتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے اور یہ کہتے ہیں کہ چلے میں نے کون سا دل سے جھوٹ بولا ہے، میں نے تو صرف ایک طریقہ استعمال کیا، ایک ٹرک استعمال کی، اور اس کے ذریعے سے میں نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کے دوسرے کی زندگی بچا لی، دوسرے کا فائدہ کر دیا۔ سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ صرف اپنی زبان کو استعمال کریں، اپنے دل کو، اپنی روح کو استعمال نہ کریں، اور چھوٹا سا جھوٹ بول کر آپ کام چلا دیں۔ لیکن خدا کے شہر میں رہنے کا یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا۔ آپ اپنے زبان سے بھی بہتان نہیں باندھ سکتے، آپ اپنی زبان سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا۔ جو اس پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ بدی نہیں کرتا۔ اس کے لیے جو اعتماد اس کا ہوتا ہے اس کو بحال رکھتا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے، اور دنیا کے لیے وہ اس دوستی جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کسی بھی طرح سے وہ فرق نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ دوستی قائم رہے، دوسرے اس کی مثال دیں اور بتانے والے ہوں کہ یہ شخص اس کا دوست ہے۔ تو یہ اس کی زندگی کا اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا۔ یہ ایک اور صفت ہے کہ جو ایماندار شخص کے اندر پائی جاتی ہے، کہ اس کی ذات صرف اور صرف اس کے اپنے ارد گرد نہیں گھومتی، بلکہ اس کی ذات اس کے پڑوسی کے لیے، اس کے ہمسائے کے لیے بھی غیرت رکھتی ہے کہ وہ اس کی بدنامی نہیں سن سکتا۔ کیونکہ جو ہمارا کلچر، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں کسی کی بدنامی کرنا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ کسی کی بے عزتی نہ کریں، بلکہ آپ اس کے لیے جہاں تک ہو سکے آپ اس پر پردہ ڈالیں، اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو پھیلائیں نہ۔ اگر آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اس گناہ کے اضافے کا سبب بن رہے ہیں، اور ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ صفات ہے اس ایماندار شخص کی جو خدا کے گھر میں رہے گا، خدا کے شہر میں رہے گا۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کیا یہ صفات، یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر نہیں پائی جاتی تو ضرور ہے کہ ہم ان کو اپنے اندر پیدا کریں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی
جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔